السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ ادبیات اردو از خواجہ زکریا جو ہے اس کے ابواب کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کی ویڈیوز کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور پہلا باب ہے سیاسی، سماجی اور تہذیبی پس منظر۔ اس کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ تاریخ پاکستان سے متعلقہ ہے، 712 عیسوی سے لے کر 2000 عیسوی تک۔ دوسرا باب ہے اردو زبان کی ابتدا کے چند معروف نظریات، تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا باب ہے اصناف ادب کا تنوع، یہ بھی میں نے کل اپلوڈ کی ہے، پرسوں بلکہ، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے اردو ادب کی تاریخیں آج ڈاکٹر انور سعید جو ہے ان کی ویڈیوز کا بھی سلسلہ شروع ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ اردو ادب کی تاریخوں کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے، اور دوسرے دن خواجہ زکریا صاحب کی۔ اور چوتھا باب ہے اردو ادب کی پہلی چند صدیاں، تو اس چوتھے باب کے 3 حصے ہیں: شمالی ہند میں اردو ادب نے کیسے ترقی کی، گجرات میں اور بہمنی سلطنت میں۔ تو اس باب کے 3 جو ہیں 3 ویڈیوز بنے گی، ایک شمالی ہند، ایک گجرات اور ایک بہمنی سلطنت۔ تو چلیے آج جو ہے میں آپ کو شمالی ہندوستان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شمالی ہندوستان میں اردو ادب جو ہے اس نے کیسے ترقی کی۔ چلیے جی اس باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چوتھا جو باب ہے اردو ادب کی پہلی چند صدیاں، اور اس کا پہلا الف حصہ جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، شمالی ہند۔ تو چلیے بغیر دیر کے اس باب کو شروع کرتے ہیں، اور ہائی لائٹڈ جو لائنیں ہیں جو میں نے سمجھی کہ اہم ترین ہیں تحریری اور انٹرویو کے حوالے سے، تو ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ وہ سارے اس باب میں نے ہائی لائٹ کر لی ہیں، تقریباً یہ کتاب میں نے 3 دفعہ پڑھ لی ہے، اس لیے جو مجھے اس سے اہم معلومات ملی ہیں وہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کیا ہے جی، شمالی ہند میں اردو ادب نے کیسے ترقی کی۔ 16ویں صدی کے تیسرے عشرے میں 1526 میں، یعنی 15 اپریل 1526 میں بابر نے مغل سلطنت قائم کی۔ اس دوران تقریباً پورے ملک پر مسلمان قابض ہو چکے تھے۔ اچھا، بابر نے کیسے مغل سلطنت قائم کی؟ اس سے پہلے ہندوستان میں لودھی حکومت تھی، لودھی خاندان کی حکومت تھی، اور اس کا آخری بادشاہ جو تھا وہ ابراہیم لودھی تھا۔ پانی پت کے مقام پر بابر اور ابراہیم لودھی کی جنگ ہوئی، جس میں بابر نے جو ہے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور مغلیہ خاندان کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اچھا، پانی پت کی جنگیں جو ہیں 3 ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ جو ہوئی ہے 1526 میں بابر اور لودھی کے درمیان، جس میں بابر نے لودھی کو شکست دی۔ دوسری ہوئی 1556 میں جو اکبر بادشاہ اور ہیمو بیکل کے درمیان میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح تیسری جو ہوئی پانی پت کی وہ 1761 میں ہوئی، احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان میں۔ تو یہ 3 پانی پتوں کی جنگیں تھیں، پانی پت کی جنگیں۔ اور پہلی پانی پت کی جنگ میں بابر جو ہے وہ اپنے مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھ لائے۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرغانہ سے آتا ہے۔ بابر نے مغل سلطنت قائم کی، اس دوران تقریباً پورے ملک پر مسلمان قابض ہو چکے تھے۔ ان 5-6 صدیوں میں مقامی زبانوں پر مسلمانوں کی زبانیں بالخصوص عربی، فارسی اور ترکی اثر انداز ہوتی رہی ہیں، اور رفتہ رفتہ ایک نئی زبان ابھری جسے پہلے ہندوی یا ہندی کہا جاتا تھا اور بعد میں اردو کہلانے لگی۔ شمالی ہند کے مختلف علاقوں کے لہجوں میں کچھ مماثلت تھی اور کچھ تفاوت۔ ان شمالی ہندوستان کے مختلف علاقے جیسے ان کی زبان میں کچھ یکسانیت تھی اور کچھ تھوڑی سی ایک دوسرے مختلف تھی۔ مثلا لاہور اور ملتان میں بولی جانے والی بولیاں ملتی جلتی تھیں، لیکن بعض صرفی اور نحوی خصوصیات میں بھی مختلف تھیں۔ ان بولیوں پر بیرونی زبانوں کے اثرات ابتدائی 2 صدیوں میں پنجاب تک محدود رہے، اس لیے ابتدائی اردو ترینوں کا سراغ پنجاب میں ملتا ہے۔ اچھا، شمالی ہند میں اردو کی ابتدائی تحریروں کا سراغ کہاں سے ملتا ہے؟ پنجاب میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ہے، اب شمالی ہندوستان میں اردو ادب کو کی ترویج و ترقی کرنے والے جو مختلف ادیب ہیں یا لوگ ہیں ان کے بارے میں پڑھنے۔ پہلے نمبر پر ہے مسعود شاہ سلیمان، 1046 عیسوی سے لے کر 1121 عیسوی تک اس کا دور حیات ہے، جو لاہور میں مقیم تھا۔ یہ غزنوی سلطنت کا آخری زمانہ تھا۔ وہ فارسی کا نامور شاعر ہے، لیکن اس کے بارے میں
محمد اوفی، محمد اوفی کا ایک تذکرہ ہے لباب الالباب، اور امیر خسرو جو ہیں ان کا دیوان ہے غرۃ الکمال۔ اچھا، امیر خسرو کے 5 دیوان ہیں، تو ان 5 میں سے ایک دیوان ہے غرۃ الکمال، یعنی کہ تذکرہ لباب الالباب میں محمد اوفی نے، اور دیوان غرۃ الکمال میں امیر خسرو نے کی معتبر شہادتیں ملتی ہیں کہ اس نے ہندی میں بھی دیوان تیار کیا تھا، کہ اس نے مسعود شاہ سلمان نے۔ بدقسمتی سے یہ دیوان ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ اس دیوان کا ایک مصرع بھی کہیں نقل نہیں ہوا، اس لیے یہ اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ ہندوی زبان کس نوعیت کی تھی۔ اچھا، اس کو یہ پہلا شعر تو ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اردو کا پہلا شعر تصور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے بعد امیر خسرو جو ہیں ان کا دیوان بھی ملتے ہیں، ان کی شاعری ملتی ہے، تو اس لیے اردو کا پہلا شعر جو ہے امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشہور صوفی بابا فرید گنج شکر دوسرے نمبر پر۔ اچھا، شمالی ہند میں پہلے نمبر پر جو ہیں، کیونکہ پنجاب شمالی ہند میں آتا تھا نا، مسعود شاہ سلیمان، اور دوسرا بابا فرید گنج شکر کا کلام ہے جو دستیاب ہے اور مستند بھی ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ کی وجہ سے یہ کلام رد و بدل سے محفوظ رہا ہے، کیونکہ اسے گرنتھ میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کلام زیادہ تر دوہوں یا دوڑوں کی شکل میں ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دوہے کی شکل میں۔ فریدا جے تو عقل لطیف کالے لکھ نہ لیک، اپنے گریوان میں سر نیواں کر دیکھ۔ تو شمالی ہند میں پہلے نمبر پر مسعود شاہ سلمان کا نام آتا ہے، جنہوں نے اردو کی ترقی کے لیے کام کیا، اردو کے ابتدا کے لیے کام کیا، اور دوسرے نمبر پر بابا گنج شکر کا نام آتا ہے۔ اچھا، امیر خسرو فارس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے شمالی ہند میں امیر خسرو کا۔ امیر خسرو فارسی زبان کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیوان غرۃ الکمال کے دیوانچے میں لکھا ہے کہ میں نے ہندی نظم میں بھی کچھ جو دوستوں کی نظر کی ہیں، ان سے یہ تو قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مقامی زبان یا لہجوں میں انہوں نے شعر کہے، لیکن اس کی تعداد اور صحیح متن کے بارے میں شدید اختلافات ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ان کا کچھ کلام نقل کیا۔ آب حیات کیا ہے؟ اردو کا تذکرہ ہے جو 1880 میں لکھا گیا، جس میں 29 شعراء کا تذکرہ ہے، اور 29 شعراء کو 5 ادوار میں تقسیم کر کے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سینہ بسینہ چل کر ان تک پہنچا، اس لیے اس کے خسرو سے انتصاب کا مسئلہ مشکوک ہے۔ خسرو چونکہ مختلف اوقات میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہے، اس لیے مختلف خطوں کی زبانوں کے فرق سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی مصنوعی 9 سپیر میں 12 ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا۔ ان کی مصنوعی 9 سپیر، 9 کا مطلب 9 اور سی پیر کا مطلب آسمان، 9 سپیر کا مطلب 9 آسمان ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا ہے، کہ دہلی کے ارد گرد ہندوی عام زبان لوگوں کی زبان ہے۔ خسرو سے جو اصناف منصوب ہے، ان میں گیت، غزل، ربائی، قطع، ریختہ، اور انہوں نے ریختہ کے ساتھ ساتھ 2 زبانوں کی جو ہے نا پیوند کاری بھی کی ہے۔ اور کون سی 2 زبانیں جو ہیں جن کی پیوند کاری کی ہے؟ ایک ہندی اور ایک فارسی۔ جھولا، کہ مکرنی۔ اچھا، کہ مکرنی ایک ایسی صنف ہے جس میں شاعر جو ہے بات کر کے پھر اپنی بات سے مکر جاتا ہے۔ چیستان، یہ اس کا رسالہ ہے۔ ان مل وغیرہ شامل ہے۔ مشہور مستشرق شپرنگر ہندوستان سے جرمنی جاتے ہوئے جو مخطوطات آپ نے ساتھ لے گیا۔ اچھا، مستشرق کون سا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو یورپین ہو، انگریز ہو، یا مشرق سے اس کا تعلق نہ ہو، لیکن وہ مشرقی زبانوں پر کام کرے، تو اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں یا مستشرق کہتے ہیں۔ تو جرمنی کا شپرنگر تھا، اور فرانس کا گارسداسی تھا، انگلینڈ کا جو تھا گلکرسٹ تھا، تو یہ سارے جو تھے مستشرق تھے۔ اس نے کیا کہ جرمنی سے جاتے ہوئے جو مخطوطات آپ نے ساتھ لے گی، اس میں خسرو کے ہندوی کلام کا بھی ایک نسخہ تھا جو برلن میں محفوظ رہا۔ گوپی چند نارنگ نے اسے مرتب کر کے اپنے پہلی مرتبہ 1987 میں دہلی سے شائع کیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلی جگنو کی ہے، پہلی دوسری ہے، یہ امیر خسرو کی پہلی ہے۔ امیر خسرو سے ایک غزل بھی منسوب ہے جس کے متن میں اختلافات ہیں، اور یہ غزل بڑی مشہور ہے۔ ذیل میں اس کے چند شعر نقل کیے جاتے ہیں جو تذکرہ مجموعہ نغز کے مطابق ہیں۔ ایسے تذکرہ مجموعہ نغز کس کا لکھا ہوا ہے؟ قدرت اللہ قاسم کا۔ تو یہ امیر خسرو کی ایک غزل جو ہے
زحال مسکین تغافل دو، نہ بلکہ یہ ہے زحال مسکین مکن تغافل دو راہ نینا ملائے بتیاں، چوتاب ہجران ندار میجاں نہ لیو گاہے لگائے چھتیاں۔ اچھا، یکائی یک از دل دو چشمے جادو بسد فریبم بے برد تسکین، یہ فارسی میں ہے۔ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی سے ہماری بتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف زمان وصلت چوں عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، چو شمع سوزاں چو ذراں حیراں ہمیشہ گریاں گریاں با عشق عام میں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں، یعنی نہ میرا محبوب آتا ہے نہ کوئی پھول بھیجتا ہے۔ بحق کے آہ میں کے روز معاشر بزاد مارا فریب خسرو، سپشٹ من کی دو راہ راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں۔ اچھا، اس سے اور کوئی نہیں ہے، چلیں جی۔ تو اس طرح شمالی ہندوستان میں اردو کی ابتدا کرنے والے پہلے جو ہیں مسعود سر سلمان ہیں، دوسرے نمبر پر بابا غلام فرید شکر، بابا غلام فرید گنج شکر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے شمالی ہندوستان میں چوتھے نمبر پر جو ہے وہ بھکتی طریق ہے، اس نے بھی اردو کی ابتدا کے لیے بڑا کام کیا۔ بھکتی طریق نے وسطی اور شمالی ہند میں شاعری پر گہرے اثرات مرتب کی۔ بابا نانے کے ہم عصر کبیر کا نام اس سلسلے میں بہت نمایاں ہے۔ کبیر کے سنین ولادت و وفات میں مورخوں کے درمیان بہت اختلافات ہیں، تاہم امکان یہ ہے کہ ان کا انتقال 1518 کے قریب ہو اور انہوں نے لمبی عمر پائی۔ ان کی ولادت کے مقام اور والدین کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ غالباً وہ برہمن، یہ لفظ لوگ پڑھتے ہیں برہمن، یہ غلط ہے، برہمن خاندان کے تھے جسے غربت یا کسی اور سبب سے ماں نے سرے راہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کی پرورش ایک مسلمان جولاہے نیرو نے کی تھی۔ انہوں نے کسی قسم کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اپنے زمانے کے بہت سے درویشوں اور صوفیوں سے گیان حاصل کیا تھا، یعنی فیض حاصل کیا تھا، اور ان کی مدد سے زندگی گزارنے کا اپنا نظریہ بنایا۔ اس طرح بھکتی طریق کے سب سے اہم نمائندے مانے جاتے ہیں۔ وہ فرقے اور وہ مذہب اور فرقے سے بلند رہ کر انسان دوستی کی تعلیم دیتے تھے، اور ذات پات رنگ نسل وغیرہ کے باعث لوگوں کی برتری یا کمتری کے مخالف تھے۔ ان سے بہت سی شعری منسوب ہے۔ انہوں نے کئی مقامی اصناف میں لکھا ہے جن میں دوہے، سورت، عبدس شامل ہیں۔ چلیں جی، آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ بھگت کبیر کے بعد اس روایت کو میرا بائی نے آگے بڑھایا، کس کو؟ بھکتی طریق کو۔ وہ راجستھان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، عورت تھیں اور سری کرشن کی پجارن تھیں۔ ان سے بہت سی کرامت بھی منسوب ہیں۔ ان کی شاعری کا مرکزی تصور کرشن جی ہیں، اور ان کے گیت اس فریفتگی کے مظہر ہیں۔ تو یہ گیت ان کا مشہور ہے جو بھجن ہے۔ اچھا، بھجن کون سے تھے؟ بھجن وہ شاعری ہوتی ہے جو ہندو جو ہیں اپنے بتوں کی یا دیوتا کی پرستش کے لیے، اور ساتھ جو ہے ان سے کوئی التجا کرنے کے لیے کوئی نظم لکھتے ہیں، اس کو بھجن کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مناجات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ریکویسٹ یا التجا کرنے کے لیے ایک نظم لکھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تھے بھکتی طریق۔ اچھا، میں پھر آپ کو روایت کر دوں کہ شمالی ہندوستان میں اردو کی ترویج کے لیے پہلے نمبر پر جو ہے وہ مسعود سعد سلیمان، دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں جی بابا غلام فرید، دوسرے نمبر پر کون ہیں جی؟ بابا فرید گنج شکر، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں جی امیر خسرو، چوتھے نمبر پر بھکتی طریق، اور پانچویں نمبر پر جو ہیں وہ ہیں شاہ حسین۔ شاہ حسین لاہور کے رہنے والے تھے اور پنجابی زبان کی ابتدائی اہم شہروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک ابھی پنجابی اور اردو کا فرق زیادہ واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بعض سطریں اردو لہجے کے قریب لگتی ہیں۔ جیسے یہ ہے نمونے کے طور پر، من چاہے محبوب کو تن چاہے سکھ چین، دوہے راجے کی سیدھ میں کیسے بنے حسین۔ تو یہ ہیں۔ اس کے بعد شاہ حسین کے بعد شمالی ہندوستان میں جو نام آتا ہے اردو ادب کے حوالے سے وہ ہے افضل جھنجھانوی۔ تو شمالی ہند میں قدیم اردو یا ہندوی شاعری کی جو مثالیں اوپر لکھی گئی ان میں ان سب پر مقامی لہجے کا غلبہ ہے۔ افضل جو 15ویں صدی کی آخر اور 16ویں صدی کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے، اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کی کتاب بیکٹ کہانی میں عربی فارسی الفاظ کا تناسب خاصا زیادہ ہے۔
وکٹ کہانی 12 ماسہ کے صنف میں لکھی گئی ہے۔ 12 ماسہ میں سال کے 12 مہینوں میں ہر ایک کے زیر عنوان فراق زدہ عاشق کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں۔ وکٹ کہانی میں آتش عشق کا یہ بیان ساون سے شروع ہو کر اساڑھ کے مہینے تک پھیلا ہوا ہے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول افضل جھنجھانا یعنی افضل جھنجھانوی یا پانی پت یا نارنول کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو پانی پتی بھی کہتے ہیں۔ اچھا اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہندو عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر وضع قطع تبدیل کر لی اور مندر کے پروہت بن گئے، جہاں اس عورت کا آنا جانا تھا، اور آخر اس کا دل جیت لیا۔ وکٹ کہانی کی زبان کی بنیاد تو کھڑی بولی پر قائم ہے، لیکن اس میں برج بھاشا، یہ لفظ برج بھاشا جس کا نظریہ محمد سنادار نے پیش کیا کہ اردو برج بھاشا نکلی، اور اودھی یعنی اودھ کی زبان، اور کہیں پنجابی اثرات نمایاں ہیں۔ وکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی کا روپ ہے۔ عہد اکبر بہادر اپنا جلال الدین محمد اکبر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو مغلیہ خاندان کا تیسرا بادشاہ تھا، 1556 سے لے کر 1605 تک اس کی بادشاہ تھی۔ وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج، اودھی اور ہریانوی کے علاقوں میں رائج ہو چکا تھا۔ اس نظم میں فارسی اور ہندی الفاظ کا تناسب سے موجودہ اردو کے قریب لاتا ہے۔ تو آغاز کے چند اشعار دیکھتے ہیں جو وکٹ کہانی کے ہیں کہ سنو سکھیوں وکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے غم سوں دیوانی۔ تو یہ پہلا ہے، باقی آپ دیکھ لیں۔ اچھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ 12ویں اور 13ویں صدی سے شمالی ہند کے علاقے میں جیسے ملتان، لاہور، ہریانہ، یوپی یعنی اتر پردیش، دہلی وغیرہ شامل مختلف مقامی لہجوں میں شاعری کے نمونے ملتے ہیں جو اردو زبان کے دھندلے آغاز کی طرف ہماری سمت نمائی کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے ادب کا فروغ اسی انداز میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی شمالی ہند میں اردو شاعری، جس کا جو پہلا جز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس میں پہلا نام جو ہے وہ ملتا ہے جی مسعود شاہ سلمان، دوسرا بابا غلام فرید گنج شکر کا، تیسرا جو ہے وہ امیر خسرو کا، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پر بھگتی طریق۔ اچھا بھگتی طریق کے بعد جو ہے پھر کس کا نام ملتا ہے جی، بھگتی طریق کے بعد شاہ حسین کا، پھر افضل جھنجھانوی کا نام ملتا ہے۔ تو یہ تھے جی کچھ شمالی ہندوستان میں اردو کے آغاز کے بارے میں کام کرنے والے لوگ اور ان کے کارنامے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے ہماری وہ گجرات میں اردو ادب جو ہے وہ کس طرح پھیلی، تو اردو ادب کس طرح پھیلا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔